ڈاکٹر صاحب ابھی جو موجودہ منظرنامہ ہے اس میں تہران کی بالخصوص جو صورتحال ہے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ بامبنگ بہت زیادہ کی گئی اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو چکے تہران سے دوسرے شہروں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کیا بتاتی ہیں؟ سرکاری میڈیا کیا کلیم کر رہا ہے؟ بین الاقوامی میڈیا کو تو چھوڑیے، جو زمینی حقائق اس وقت تہران کے ہیں وہ آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے وقت دینے کے لیے۔ دیکھیں، ابھی میں کسی اسٹریٹ یا سڑکوں سے یہاں پہ آیا ہوں اور جو ابھی صورتحال ہے اور جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی اسٹرائکس ہوتا رہتا ہے، ہم پر حملہ ہوتا ہے، لیکن جو ابھی یہاں کا ماحول ہے اور لوگوں کا جو مورال ہے، ان کا جو جذبات ہے، وہ پورا کا پورا اسی طرح ہے کہ وہ اپنے ملک کو دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں، شاید سوشل میڈیا میں بھی آپ اس کو دیکھ سکے کہ کوئی رات نہیں ہے تہران میں، چاہے وہ تہران ہو یا دوسرے شہر ہو، کیونکہ میں اکثر سفر کرتا ہوں دوسرے شہروں پہ بھی، لیکن ابھی میں تہران میں موجود ہوں۔ کوئی رات نہیں ہے کہ لوگ جو مختلف راؤنڈ اباؤٹ سے مختلف جو چوکی ہے تہران کا، وہاں اکٹھے نہ ہو جائے۔ It is not like that they don't gather there۔ ہر رات لوگ جمع ہوتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، اسلامی جمہوری ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا دفاع مانتے ہیں۔ لیکن صورتحال ابھی تہران اس طرح کے تو ہر روز حملہ تو ہوتا ہے اور نقصانات بھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر کن جگہوں کے اوپر ہو رہے ہیں؟ تہران کے اندر بھی اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو امریکن میڈیا، اسرائیلی میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا وہ تو یہ کلیم کرتا ہے کہ کہیں IRGC کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو تباہ کیا گیا، کہیں بسیج کا کوارٹر تھا اس کو تباہ کیا گیا، کہیں صدر کا کوئی آفس تھا اس کو تباہ کیا گیا، کہیں نیول بیس جو تھی اس کو تباہ کیا گیا۔ تو یہاں کے اہداف شہری علاقوں میں زیادہ ہیں یا دفاعی علاقوں میں زیادہ ہیں؟ نہیں، اگر آپ دیکھیں جو حملات ہوتا ہے روز بھر میں، وہ ایسی جگہ ہوتے جو کہ عسکری بالکل نہیں ہے۔ مثلا آج میں آپ کو کہوں مختلف حملات ہوا جو کہ پولیس اسٹیشنز پر، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ عسکری تنصیب نہیں، یہ عسکری مقام نہیں، یہ قانون نافذ کرنے والا مقام ہے۔ یا جو مثلا چیف جسٹس کا جو مثلا آفس ہے یا کہ جوڈیشل کا جو آفس ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں اپنے جوڈیشل امور کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ تو کوئی عسکری تنصیبات نہیں ہے، لیکن جو حملہ ہوتا ہے وہ اسی جگہوں پر ہوتا ہے جو کہ قانون نافذ والے جو جگہ ہے، اور ہدف اور مقصد اسی جگہوں پر حملہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فسادات ہے وہ پھیل سکے۔ جو موساد کا جو ایجنٹ ہے اور جو امریکہ کا سہولت کار ہے، یہ راستہ ان کے لیے تیار کرتے کہ وہ نکل آئے اور ہمارے ملک میں فتنہ و فساد ہو، لیکن لوگ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ وہ ہر رات باہر آئیں گے اور صورتحال مکمل طور پر مسلح افواج اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دونوں طرف جو میزلز کی تعداد ہے یا جو اسلحہ ہے اس کے کم ہوتے ذخائر بھی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اب ایران کے بارے میں تو بین الاقوامی سطح پہ بے شمار ابہام پائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2000 میزائل ہیں، کوئی کہتا ہے 3000 میزائل ہیں، کوئی کہتا ہے 4-5 ہزار میزائل ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ مستند تعداد کتنی ہے ایران کے پاس میزلز کے حوالے سے۔ ابھی تک چلنے کی جو بات ہے وہ 600 کے قریب جو ہے وہ داغے جا چکے ہیں۔ تو پیچھے ذخیرے کے حوالے سے ایران اگر جنگ کو اسی طرح طول دینا چاہے، بہت ساری جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ 23% جو ہے وہ اب داغے گئے، جو پہلی داغی گئی لہر تھی اس کے مقابلے میں، یعنی 5 دنوں میں یہ اتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ حکمت عملی کے تحت کمی واقع ہوئی ہے، یہ کم ہوتے ذخائر کی وجہ سے ہوئی؟ جی دیکھیے، معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوئی عسکری اسرار و رموز ہے، تو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو تخمینہ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں وغیرہ، اس سے چند گنا زیادہ ہے۔ اور کیونکہ ہم نے جو 12 روزہ جنگ تھا ہمارے اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، ان سے بہت ہی زیادہ جو سبق تھے ہم نے سیکھے،
اور ہم پورے کا پورا تیار تھے یہ جاری جنگ کے لیے. تو یہ جو ہمارا حکمت عملی ہے، اور اگر آپ دیکھیں 12 روزی جنگ کے بنسبت جو ہمارا حملات ہوا، ابھی یہ جو مثلا ایک ہفتے کے قریب جو جنگ شروع ہوا ہے، اسی شدت ہم حملہ کرتے جو کہ 12 روزی جنگ میں شاید 12واں دن میں ہم اسی طرح حملے کر رہے تھے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایران کا حکمت عملی ہے حملے کرنے میں، وہ یہ ہے کہ یہ تخمینہ ہے یا یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ جنگ لمبا ہو جائے، تو وہ بس ایسا کوشش کرتے ہمارا جو مسلح افواج ہے وہ ایسا کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے ان کا سب سے پہلے ان کو ختم کرے، ان کا کہانی ختم ہو، تاکہ اس کے بعد جو بھی میزائل ہم داغتے ہیں چاہے وہ کتنی کم نہ ہو، وہ جائے گا اور آنی اسی جو ان کا جو ٹارگیٹ ہے اس پر ہٹ کرے گا انشاءاللہ. تو اسی صورت حال ہے اور اسی اچھا، یہی صورتحال ہے اور یہ ابہام ہی ہونا چاہیے کہ کتنا ذخیرہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایران کی صورتحال کے حوالے سے جو پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی خلیجی ممالک کے اوپر، اب باقاعدہ طور پہ عباس عراقچی صاحب کی جانب سے ان سے رابطے بھی کیے گئے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جنگ آپ سے نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہے لیکن حمایت کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اڈے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، آپ کی سرزمین استعمال کی گئی. خلیجی ممالک سے مستقبل کے اندر رابطے ایران کے کس طریقے کے ہوں گے؟ جی دیکھیے، ہم نے شاید جو 6 سال پہلے جو جاری ہمارا تنازع ہے ہمارا درمیان اور امریکہ کے درمیان اور صہیونی رژیم کے درمیان جو کہ ایک دہشت گرد رژیم ہے، ان کے درمیان ہم نے بارہا ہمارا جو ہمسایہ ہے، حالانکہ ہمیں اور ان کے پاس جو درمیان جو تعلقات ہے وہ بہت اچھا ہے، ہم نے ان کو بارہا خبردار کیا اور ان سے درخواست کی، گزارش بھی کی کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کا جو حدود ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو جائے. اور ثبوت ہمارا یہ ہے کہ جو چند دن پہلے جو 3 امریکی طیارے تھے وہ گرا ہوا کویت ایئر اسپیس میں، تو یہ تو بڑا ثبوت ہے وہ جو امریکی جہاز ادھر کیا کر رہے تھے. تو ثبوت ہے کافی حد تک ہمارے پاس اور وہ بھی اس کو جانتے بھی ہے اور مانتے بھی ہے. لیکن جو تعلقات کی بات ہے تو ہمارا کوشش تو اب تک یہی تھا اور آئندہ بھی ایسا ہوگا کہ جو عالمی قوانین ہے اور جو بھی اسلامی قوانین ہے جنگ کا، اس کے حدود ہم چلتے ہیں. ہمارا جو ہدف ہے وہ پورا کا پورا جو امریکی یا صہیونی جو تنصیبات ہے ان پر ہوگا، اور کوشش تو یہی ہے کہ جو اچھے تعلقات ہے وہ بھی رکھ سکے. لیکن جب ہمارا جو ریڈ لائن ہے وہ کراس ہوا ہے، جس طرح کہ آپ کے پروگرام کا نام بھی اشارہ کرتا ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی ریڈ لائن نہیں ہوگا تو ہم ابھی کسی وجودی خطرہ میں ہیں. تو ہمارا جو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے وہ بھی ابھی ہوا ہے، جو وہ چاہتے ہیں جو رژیم چینج ہو یا ملک میں علیحدگی ہو وغیرہ، ملک میں انارکی پھیلانے کی جو ان کی کوشش ہے، یہ رجیم چینج کی کوشش ہے، تو ایک وجودی خطرہ ہے، تو وجودی خطرے سے بچنے کے لیے حتی الامکان جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ ایران کرتا رہے